جو لڑکیاں آئس کرتی ہیں اندر کھاتے ساری نشہ کر دیا دس دیا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آئس سے کیوں پیچھے ہٹی تھی؟ میں اس لیے ہٹی تھی کہ میری آؤٹ ڈور میں 70,000 روپے مڑتی, میں 25,000 روپے آ گئی. جوا ہے, جو گندا نشہ ہے, گیم ہے, وہ ہم نے کھیلی اور وہ جس کو لگ جائے نا وہ مطلب بچ نہیں سکتا. پرسوں میں نے وہاں پہ 45,000 اڑایا, ارننگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی کیونکہ آؤٹ ڈور کی پبلک جدھر لگاؤ گے وہ ادھر ہی لگے گی. ان کو صرف مجرا چاہیے کہ انٹری نہ ہو, 18 سے 20 گانے چلا دو بس, ٹھیک ہے, پبلک ہیپی ہے. 2 سے 3 لڑکیاں ہیں جو میری بیسٹ فرینڈ ہیں, تو میں یہ رانے نہیں پالتی کیونکہ لڑکی جو ہے نا وہ ہوتی بے وفا ہے. یہ بات سچ ہے. میرا جو ریلیشن ہے, میری جو دوستی ہے وہ پروڈیوسروں سے رہی ہے, اور یہ بات جھوٹی ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ سٹار بناتا ہے. اسکرپٹ جو ہے وہ 3 سے 4 چل رہے ہیں, سینسر میں کچھ اور دکھاتے ہیں, ڈرامہ کچھ اور دکھاتے ہیں. جب السلام علیکم ناظرین, میں ہوں خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان. میرے ساتھ اس وقت اسٹیج اداکارہ عشاء منی موجود ہے. آج ان سے سوالات کریں گے ان کی کچھ نجی زندگی کے بارے میں, کچھ شوبز کی زندگی کے بارے میں, کچھ سوالات پرسنل اور کچھ آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عشاء؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. تماثیل میں آپ نے ڈرامہ کیا ہیرا تے پنا, اس میں آپ کا مین کریکٹر تھا, آپ پنا کی دوست بھی تھیں اور ہیرا کی عاشق بھی. کیسا لگا یہ ڈرامہ, اور اس ڈرامے کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ ڈرامہ بہت اچھا تھا, اور اسکرپٹ میں جو رول دیا گیا تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا میرا, اور مجھے اچھا لگا, مزہ آیا ڈرامہ کرنے کا اسکرپٹ کے حساب سے. اور سب ڈراموں سے جو میں نے اپنے 10 سالوں میں لائف میں ڈرامے کیے ہیں, یہ سب سے ہٹ کے ڈرامہ تھا. اچھا, کیسا لگا یکدم ایک کمرشل گانے کرنے والی لڑکی, اس کو کلاسیکل اور فل کپڑوں میں گانے دے دیے گئے؟ نہیں, فل کپڑوں میں تو میں پہلے بھی کرتی ہوں اور میری ڈریسنگ فل ہوتی ہے. نہیں, فرق ہوتا ہے اس ڈریسنگ میں اور اس ڈریسنگ میں. ہاں, وہ بس لاچے کرتے کا فرق تھا. یہ بڑا بہت واضح فرق ہے یہ. ہاں جی, ہاں جی, بہت زیادہ. اور وہ مجھے بڑا عجیب لگا, میں نے کبھی کلاسیکل نہیں کیا, اور وہ میں نے کیا کیسر صاحب کے کہنے پہ, اور یہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ان کے کہنے پہ جو جو انہوں نے کیا ہم نے کیا آرٹسٹوں نے, اور ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. آپ نے آغاز کہاں سے کیا تھا اپنے ڈرامہ لائن کا؟ میرا زندگی کا فرسٹ پلے بھی ادھر سے ہی تھا, مجاہد رانا صاحب کا. میڈم غزل چودھری تھیں جو بڑی تھی ہماری آرٹسٹ, وہ اس میڈم سونی تھی جن کے ساتھ میں نے سٹارٹ کیا, اور وہ یہی تھیٹر تھا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. پھر آؤٹ ڈور نکل گئے. آؤٹ ڈور آپ نے بہت کام کیا ہے لاہور کی نسبت, کیوں؟ آؤٹ ڈور اس لیے زیادہ کام کیا, وہاں پہ نام بھی بن گیا ہوا تھا اور پیمنٹ بھی زیادہ تھی لاہور کی. لاہور کو دیکھا جائے تو ہاف کا فرق ہوتا ہے, لیکن اب میں لاہور میں آئی اور انشاءاللہ لاہور کروں گی. جو میں نے ٹائم باہر ضائع کیا ہے, ضائع تو نہیں کیا, نام بنایا, اور جو نام باہر بنایا وہ انشاءاللہ ادھر بھی آ کے اپنا کروں گی. اچھا, یہاں پہ دوستیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کی فیلڈ میں, لڑکیوں کی آپس میں لڑکوں والی دوستی کا نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں پھر ایک دوسرے کے جو پردے ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں, ایسے ہی اٹھا دیے. پھر دوبارہ پھر صلح ہو جاتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ پہلی بات یہ کہ میں لڑکیوں کے ساتھ 2 سے 3 لڑکیاں ہیں جو میری بیسٹ فرینڈ ہیں, جس میں کہ نمبر 1 پیرم چودھری آتی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, اور 2 اور ہیں وہ شوبز سیٹ کے ہیں. تو میں یہ رانے نہیں پالتی کیونکہ لڑکی جو ہے نا وہ ہوتی بے وفا ہے. میں غصہ کرتی ہے کرے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں بہت سلام دعا سب کے ساتھ ہے, لیکن اتنی گہرائی میں کسی سے یہ رانا نہیں رکھتی کہ جو کل کو لڑائیاں پڑیں. وہ یہ رانا 1-2 جگہ پہ ہی ہے, اور رکھنا بھی ایسے ہی چاہیے. ہماری شوبز کام کرنے آتے ہیں, 2 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, جاب سمجھ کے کریں اور گھروں کو جائیں. مجھے تو یہ لگتا ہے ایسے ہونا چاہیے. کچھ لڑکیوں کے پروڈیوسروں کے ساتھ بن جاتے ہیں اسکینڈلس, آپ کے بھی سننے میں آئے ہیں. وہ جو اسکینڈل بنے تھے یا جو ہمیں سننے میں آئے تھے, آج اپنے ناظرین کو بتائیں اس میں حقیقت کتنی تھی اور ہوائی باتیں کتنی تھی؟ یہ بات سچ ہے. میرا جو ریلیشن ہے, میری جو دوستی ہے وہ پروڈیوسروں سے رہی ہے. وہ 2 سے 3 پروڈیوسر ہیں جن کے ساتھ رہی ہے. ابھی ایک اس دنیا میں بھی نہیں ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور ان کی وجہ سے کافی زیادہ ہماری لڑائی بھی ہائی لائٹ رہی میڈیا پہ ہر جگہ. تو جو دوستیاں ہیں, جو میری یارانے ہیں, وہ 2 سے 3 جگہ پہ تھے. اور یہ بات جھوٹی ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ سٹار بناتا ہے. اگر میں نے سٹار بننا ہوتا نا, تو جو اس دنیا میں بندہ نہیں ہے, میں اس کے ساتھ ریلیشن بنا کے میں اس ٹائم سپر سٹار ہوتی. اور 2 بنی بھی ہیں, لیکن میں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. بس میں اتنا کہوں گی. وہ 2 کون سی بنی؟ میری فرینڈ ہے اور میڈم ایک, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی, بس اس کو چھوڑیں. یہ باتیں راز میں رہیں تو یہ بات راز میں رہے تو اچھا ہے. اچھا عشاء,
हमारा यहाँ पे लाहौर में जो ड्रामा है वो बाकायदा एक स्क्रिप्ट के साथ चलता बिल्कुल है। है। आउटडोर में आप लोगों को स्क्रिप्ट नहीं होता है, ना वहाँ पे आप लोगों को पाबंदी होती है कि गाने जो हैं वो आपने इतने करने हैं। क्या वजह है कि आउटडोर में जब हम देखने जाते हैं तो एक लड़की अगर एक थिएटर में कर रही है तो वही गाना, वो जब दूसरे थिएटर में जाती है तो वही गाना वही करती है, तीसरे में जाती है तो वही करती है, गाना क्यों नहीं चेंज होता? और आज तक मेरी लाइफ में तकरीबन 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि वही 4 से 5 गाने हैं जो हर लड़की घुमा घुमा के कर रही, क्यों? ये बाहर यही कहूँगी कि वहाँ पे कोई रिहर्सल करने का सिस्टम नहीं होता है। स्क्रिप्ट जो है वो 3 से 4 चल रहे हैं, सेंसर में कुछ और दिखाते हैं, ड्रामा कुछ और दिखाते हैं। जब वो देखते हैं जी सेंसर उठ के चली गई है तो वो ड्रामा अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। कोठे दा सेट ला लिया, चौंक दा सेट ला लिया, ये 2 स्क्रिप्ट होते हैं आउटडोर के। गुजरांवाला निकाल के और फैसलाबाद वहाँ पे ड्रामे होते हैं। अगर लाहौर के बाद अगर ड्रामा होता है ना, वो गुजरांवाला फैसलाबाद है जिधर ड्रामा आता है। बाकी टोटली कोई मतलब डांस रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं। जिन्होंने रखे हुए वो बेचारी 1-2 दफ़ा रखती हैं और देखती हैं जी हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, वो चेंज। क्योंकि आउटडोर की पब्लिक जिधर लगाओगे वो उधर ही लगेगी, और वो उधर लग गई है बगैर स्क्रिप्ट के ड्रामा देखने का। उनको सिर्फ मुजरा चाहिए कि एंट्री ना हो, 18 से 20 गाने चला दो बस, ठीक है, पब्लिक हैप्पी है। और लाहौरियों ने ये सीन नहीं किया, उन्होंने मतलब पब्लिक को जिधर लगाया वो उधर, उन्होंने ड्रामे पे लगाया तो पब्लिक ड्रामे पे ही लगी है। तो इसलिए ड्रामा भी आज ये जो है कामयाब हुआ और लोग देखने आए, फैमिलीज़ देखने आई, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, सोशल मीडिया को हम अगर लाएँ तो उसमें आप बड़ी एक्टिव हैं मुख्तलिफ ऐप्स में, इसकी वजह, और वहाँ से कोई अर्निंग भी हो रही है? नहीं, अर्निंग तो नहीं। अभी परसों मैंने वहाँ पे 45,000 उड़ाया। अर्निंग वगैरह कुछ नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एंजॉय के लिए जाती हूँ। अगर अर्निंग वगैरह करती हैं लड़कियाँ, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने भी नहीं की, इरम ने भी नहीं की, जो मेरी दोस्त है, 1-2 और लड़कियाँ उन्होंने भी नहीं की। हमने ज़्यादा वहाँ पे एक जुआ है, जो गंदा नशा है, गेम है, वो हमने खेली, और वो जिसको लग जाए ना वो मतलब बच नहीं सकता। ये नशे से मुझे याद आया कि आजकल ये जो आइस का नशा है वो शोबिज़ के हलकों में बहुत ज़्यादा इन हो गया है। ये इसका आगाज़ करने वाले कौन हैं आपकी नज़र में, और इसके सैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एक शोबिज़ की लड़की के लिए? और सुनने में आया था कभी कभी कि आप भी इसकी मुतासरीन में से, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत अगर मेरी बात करें तो बिल्कुल मैंने किया था। मैंने जब काशी के रिलेशन में थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा दिखाया भी उसने मुझे था, किया भी मैंने उसके साथ था। और अब मैं हल्फन कह सकती हूँ कि अब मैं जैसे उनके साथ करती थी मैं नहीं करती। इस ड्रामे में मैं स्मोक करती हूँ, मैंने इस ड्रामे में स्मोक भी नहीं की। मुझे अपने काम से इतना प्यार है। रह गई बात जो लड़कियां आइस करती हैं, अंदर खाते सारियाँ नशा कर दियाँ, दस दियाँ कोई नहीं है, ठीक है। और हाँ, ऐसी लड़कियां देखी कि मैं सिगरेट स्मोक कर रही हूँ, भाग के आती, लगवाना क्यों जी, छुपके क्यों पी रही हो? वो इसीलिए जी कोई देख ना ले। और बदनाम हमारे जैसी हो जाती हैं 100 में से 10% जो सबके सामने पीती हैं, अंदर खाते सब नशा कर रही होती। रह गई आइस की बात कि कौन लेके आया, लेके सब भी आए हैं, कर सब भी रहे हैं, बताते कोई नहीं है, बच वो रहा है जो छुपा के कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिसमें जो भी ऐप है वो दुनिया के सामने उसको करना चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं स्मोक करती हूँ, मैं ओपन करती हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी जितनी भी ऐप है मैं उधर भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं स्मोक करती हूँ, मैं ओपन करती हूँ, बाकी नशा नहीं मुझे लग सकता। अच्छा ईशा, आपने भी बताया कि आपने आइस की है। हाँ मैंने की, मैंने 2 से ढाई महीने। कुछ लोग जो अभी आपको देख रहे होंगे, हाँ जो जिनको ये शौक, क्योंकि शौक में भी ये लोग कर लेते हैं ना, जिनको ये शौक चढ़ रहा है हाँ। आइस करने का, या देखा देखी वो हो जाते हैं, इसके सैड इफेक्ट क्या है? इसके आपके अंदर कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं कि जो आपको नेगेटिव ले जाते हैं? अंदर की बात आप छोड़ें, आइस जो है इतनी बुरी चीज़ है। सबसे पहले आपके माँ बहन बच्चे सबको बुलाती है। ये आइस इतनी गंदी चीज़ है। मैं आइस से क्यों पीछे हटी थी? मैं इसलिए हटी थी कि मेरी आउटडोर में 70,000 पेमेंट थी, मैं 25,000 पे आ गई। ये बात हकीकत है। मैं दुनिया के सामने ये पहली दफ़ा बात कर रही हूँ कि मैं 25 पे आ गई। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैंने वो रिलेशन भी ख़त्म किया, मैंने वो आइस वाला सिस्टम, मैंने वो गैदरिंग बिल्कुल वाइंड अप कर दी। वो सिर्फ इसलिए, बंदा झूठी कस्में खाता है आइस करके। जब मैंने 2 कस्में भी खाई, ये बात हकीकत है। मैं दुनिया के सामने ये बात सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं इस नशे के बारे में सच बोलते। मैंने 2 कस्में, जिस दिन मैंने ये कसम दूसरी झूठी खाई, उसके बाद ज़िंदगी में तहिया कर लिया कि ना इस गैदरिंग में बैठना, ना ये नशा करना है, मतलब कि वापस अपनी पेमेंट पे आना। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे ज़्यादा पेमेंट पे अप गई, डाउन नहीं हुई। मैंने अपने आप को संभाला। कुछ लोग ये स्मार्ट होने के चक्कर में करते हैं, जो हमने सुना है, क्योंकि हमने की नहीं है। स्मार्ट, ये झूठ है। स्मार्ट होने के चक्कर में नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े आपके अपने आप पे कंट्रोल है जो आप करें।
میں اب نہیں کر رہی, میں موٹی بھی ہوتی ہوں, میں پتلی بھی ہوتی ہوں. تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا فگر کتنا رکھنا ہے, کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ڈائٹ کے لیے, ضروری نہیں کہ یہ آئس ہی رہ گئی ہے ڈائٹ کے لیے. اچھا عائشہ, کیا کہیں گی آپ اپنے آنے والے ڈرامے کے لیے جو آپ یہیں پہ ہی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس ڈرامے کو کتنا لمبا چلنا چاہیے تھا؟ اس ڈرامے کو مجھے تو لگتا ہے ہمارے سخی صاحب جو ہیں وہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ 6 مہینے نہ اترنے والا ڈرامہ ہے, جو کہ بند ہو گیا. پتہ نہیں کیسر صاحب نے, کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی مس ہو گئے, جا رہے تھے. تو وہی بات میں نے کہا, جو 4-5 کریکٹر ایسے ہیں جنہوں نے موڑ لگا دیے, وہ مین نکل رہے تھے. میری بھی مجبوری, میں بھی جا رہی تھی کیونکہ میرا کوئی گھر کا مسئلہ تھا, اس لیے تو اس ڈرامے کو چلنا چاہیے تھا, میں یہ کہوں گی. اچھا عائشہ, ایک بڑا پرسنل سوال, ہاں جی. اب کس کے ساتھ دوستی ہے میل میں سے, اچھا, اور آنے والے وقت میں وہ دوستی کتنی لانگ چل سکتی ہے؟ آنے والے وقت ابھی دوستی میری ادھر ہے جو لڑائیوں میں موجودگی میں تھی جب میں نے میرین لیا تھا. آج بھی دوستی ادھر قائم ہے اور مرتے دم تک رہے گی. میں چاہے بھاگ جاؤں, وہ مجھے نہیں بھاگنے دے گا, مجھے اتنا پتہ ہے. تو وہاں میں بھاگنے والا سسٹم نہیں ہے. کیا میسج دیں گی آخر میں انر پاکستان کے ناظرین کو اور اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے دوست کو؟ چاہنے والوں کو اور دوستوں کو یہی کہوں گی کہ نشے سے دور رہیں. آئس والے نشے میں کچھ نہیں پڑا, اور جو ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں وہ ڈرامہ ضرور دیکھنے آئیں, اور جب ڈرامہ ایسا اسکرپٹ والا ہو وہ ضرور دیکھنے ہیں. ہم آرٹسٹ ایسے نہیں کہتے کہ یہ فیملی ڈرامہ ہے, ضرور آئیں آپ لوگ. یہ واقعی ہی فیملی ڈرامہ تھا تماسیل میں. اور جو انر پاکستان ہے, یہ ہمارے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ اس چینل پہ آئیں. جتنی بھی شوبز کی جتنی بھی انٹرٹینمنٹ ہے اس چینل پہ آپ کو ملے گی. انر پاکستان زندہ باد. جی تو ناظرین, آپ نے عائشہ منی کی سچی باتیں سنی. یہ سچی بات ہے. مجھے اور عائشہ منی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.